بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا انوکھا واقعہ ہے جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے، اور جس کو اللہ پاک نے سب قصوں سے پیارا قصہ کہہ دیا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اس قصے کی قدر و منزلت اور خوبی کیا ہے۔ آج ہم آپ کو وہی قصہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوا، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ان کے لیے دردناک کیوں تھی؟ اللہ پاک نے ان کے بدن سے کون سے دو پیغمبر پیدا کیے؟ آج یہی تفصیل بیان کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، رائل جو کہ تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئے، وہ بادشاہ تمیز کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے تو وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیر مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیر مصر کا رشتہ ان کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی عزیر مصر ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اس وقت عزیر مصر پوتیکار بن رہیب تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا وہ نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کی شوہر عزیر مصر پوتیکار بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا اور کچھ ریشمی کپڑے دے کر خرید لیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو زلیخا، جو کہ پہلے ہی سے آپ کے خوابوں میں دیکھ چکی تھی اور آپ پر فریفتہ بن ہو گئی تھی، وہ آپ پر نظر رکھنے لگی اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اسے بہکانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہوا ہے، ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ زلیخا کا کمرہ 7 دروازوں کے بعد آتا تھا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازوں سے لے کر اپنے حجرے تک جا پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف راغب کرنا چاہا۔ اس نے کہا کہ آؤ میرے پاس، کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے گناہ کروں جبکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو زلیخا نے سمجھا کہ شاید بتوں کی طرف اشارہ ہے، تو اس نے دوڑ کر اپنے بتوں پر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان مصنوعی پردوں سے اللہ کی آنکھ کو دیکھنے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ نے حکم پروردگار سے دروازے کی جانب دوڑنا شروع کیا اور دیکھا کہ دروازے کھل گیا، اور اسی طرح آپ نے 7 کے 7 دروازے عبور کیے اور 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے رہے۔ جب 7ویں دروازے تک پہنچے، زلیخا بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ زلیخا ہاتھ آپ کے کندھے پر پہنچ گیا اور اس نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ اب آپ نے 7واں دروازہ عبور کر لیا۔ جب آپ باہر نکلے تو دیکھا عزیر مصر کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے؟ تو فوراً زلیخا بولی کہ آپ کیا حکم فرمائیں گے؟
اس شخص کے بارے میں جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اے عزیر مصر، میں نہیں بلکہ اس نے مجھے غلط ارادے سے بلایا تھا۔ عزیر مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو زلیخا کا خالہ زاد ہے وہ میری گواہی دے گا۔ اس بچے کو جب لایا گیا تو اس نے گواہی دی، اگر پوشاک آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پوشاک پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیر مصر نے زلیخا کو کہا کہ یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے اور مکر ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرو اور بھول جاؤ۔ زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے روک رکھا ہے۔ اس نے اپنے خاوند کی منت سماجت کی کہ شہر بہر میں یوسف کی وجہ سے ذلیل ہو چکی ہوں، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب خواب جو کہ عزیر مصر کو آیا تھا، اس کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیر مصر کی کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی اور وہ جاتے جاتے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے گیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان ابن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیر مصر بنا دیا۔